حسین، کربلا اور انسانیت۔ دادی نے چولہے سے کوئلے کے چند ٹکڑے حکے پر رکھے اور اپنی ہتھیلیوں پر سوکھے تمباکو کو مسل کر چلم تازہ کی۔ چھوٹی سی پیڑھی کھینچ کر میرے پاس آ بیٹھی۔ پیڑھی ہمارے ہاں پوٹھوہار خطے میں زمین سے لگی کوتاہ قد کرسی نما روایتی نشست ہوتی ہے۔ کچی مٹی کے چولہوں میں لکڑیاں انڈیلنے والے اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میں آنگن میں لگی دریک کی چھاؤں میں بیٹھ کر تب یا تو کچی مٹی سے کھیلا کرتا تھا یا زمین پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر ویسے ہی لفظ بنانے کی کوشش کرتا تھا جیسے کسی کتاب میں لکھے نظر آتے تھے۔ دریک پوٹھوہار میں نیم کے پیڑ جیسا ایک درخت ہے جس پر کڑوے نمولی، جنہیں ہم مقامی زبان میں ترکنو کہتے ہیں، اگتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی کوئی کتاب مل جاتی تو پڑھنا نہ آنے کے باوجود میں اس کی سطروں پر انگلیاں پھرتا رہتا۔ دادی اکثر پاسا بیٹھتی، کتاب سے کوئی سطر پڑھ لیتی تو میں فوراً اسے یاد کر لیتا کہ اگلی بار اس سطر پر انگلیاں پھرتے ہوئے لفظ ہونٹوں پر آئیں اور تاثر یہ ہو کہ مجھے پڑھنا آ گیا ہے۔ میری عمر اس وقت کوئی 3 یا 3.5 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ سخت دھوپ میں دریک کا وہ پیڑ ساری حدت اپنے سر پر رکھ لیتا تھا اور دھوپ کی کچھ کرچیاں زمین پر سکوں کی طرح پھینک دیتا تھا جو میری انگلیوں سے مٹی پر دھرے لفظوں میں گم ہو جاتی تھی، اور کئی بار یہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دھوپ کے ہندسے کون سے ہیں اور میری انگلیوں سے جنے گئے حرف کون سے۔ سیاہ اور سفید کا تاثر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ دادی پاس آ بیٹھی تو تب میرے ہاتھ میں اردو کی ایک کتاب تھی جس کے شاعری والے حصے میں میر انیس کا ایک نوحہ تھا۔ دادی پاس آئیں تو اس وقت میں میر انیس ہی کے اس نوحے کے مصروں پر پڑھنا نہ آنے کے باوجود بس انگلیاں دوڑا رہا تھا۔ دادی نے اس نظم کا پہلا بند پڑھا اور میں نے اسے فوراً یاد کر لیا۔ وہ نوحہ آج تک مجھے حرف بحرف یاد ہے۔ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہیں، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں، زخموں سے چور چور ہوا فاطمہ کا لال، سرور ریاض احمد و حیدر ہوا نڈھال، چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال، کی عرض شہنے شکر ہے اب رب ذوالجلال، بچپن سے روز و شب تھی یہی آرزو مجھے، یا رب تیرے کرم نے کیا سرخرو مجھے۔ میں نے کہا دادی یہ حسین کون تھے اور انہیں کس نے مارا؟ دادی نے حکے کی نال منہ سے ہٹائی اور ایک لمحے کو بس میری طرف دیکھنے لگی۔ انہیں جواب دینے میں شاید کوئی مشکل پیش نہ آتی، مگر اس لمحے کی خاموشی کی وجہ یقیناً یہ ہوگی کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو ایسا کیا بتایا جائے کہ یہ سمجھ بھی جائے۔ پھر ان کی جھریوں والے نرم ہاتھوں نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کہنے لگی جیسے تم میرے بیٹے ہو نا، ویسے ہی ہمارے پیغمبر کے بیٹے حسین تھے۔ تم میرے بیٹے کے بیٹے ہو اور حسین ہمارے آقا کے نواسے تھے۔ جتنا پیار میں تم سے کرتی ہوں نا، اس سے بھی زیادہ پیار ہمارے پیغمبر اپنے حسین سے کرتے تھے۔ ایک لمحے کو میرے ہاتھ کی گرفت اپنی دادی کے ہاتھ پر بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے پیغمبر اور حسین کے نانا نے کہا تھا کہ ناانصافی کو کسی صورت تسلیم نہ کرنا اور ظالم کے ساتھی مت بننا۔ حسین نے وہی کیا جو ان کے نانا نے کہا تھا۔ ایک ظالم بادشاہ یزید کا ساتھی بننے سے بہتر اس کے سامنے کھڑے ہو جانے کو پسند کیا۔ کوئی فوج بھی نہیں تھی مگر پھر بھی لڑے اور یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ وہ جان دے کر یہ بتا گئے کہ حالات کچھ بھی ہوں، ساری کائنات کی فوجیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، ظالم کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، مگر حق کی راہ سے مت ہٹنا اور ظالم کا ساتھی مت بننا، پھر تمہیں مارنے والے خود مر جائیں گے مگر تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ دادی کے الفاظ اسی طرح کے تھے شاید کچھ، میں انہیں اس وقت یاد نہیں کر پایا تھا، مگر حسین کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے بیک وقت دکھ اور یقین کی آواز کیسی ہوتی ہے،
وہ دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھا دی تھی، اور اس کی گمک حسین کا نام سنتے ہی اب بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ تاریخ کی سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مبہم ہوتی ہے، اس میں سیاہ و سفید کچھ نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ آپ کبھی درست اور غلط میں آسانی سے فرق کر نہیں سکتے۔ آپ کسی بھی تاریخ کے واقعے کو دیکھیں، وہ فقط اس وقت تک قائم رہے گا جب تک آپ اس پر سوچ و بچار نہیں کریں گے، مگر جیسے ہی سوالوں کی کسوٹی پر آپ نے اسے پرکھنے کی کوشش کی، وہ واقعہ دھیرے دھیرے ادھڑنا شروع ہو جائے گا۔ مگر کربلا کا واقعہ نہایت عجیب ہے۔ اس واقعے کا سبق بہت ہی غیر معمولی ہے۔ امام عالی مقام نے ایک نہایت سیدھی سی لکیر کھینچ دی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ آپ کسی علمگاہ میں جائیے، اس واقعے پر سوال کیجئے، اس واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث بھی کیجئے، اس پورے واقعے کو فقط ایک کوئی فرضی کہانی ہی کیوں نہ سمجھ لیجئے، مگر یہ لکیر پھر بھی قائم رہتی ہے۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف درویشی ہے، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف انکار ہے، ایک طرف بیعت ہے، ایک طرف بغاوت ہے۔ جان ایلیا نے کہا تھا، اب تو حسین بعد زمانے کی مان لو، کیا یہ شگاف سینہ اصغر بھی کچھ نہیں۔ میں چونکہ شیعہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے شیعہ دوست اگر معاف کر دیں تو ایک جسارت کرنا چاہوں گا۔ حسین اور یزید کے درمیان لڑائی کربلا کے مقام پر نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بہت پہلے حسین اور یزید کے دماغ اور روح میں ہوئی تھی۔ کربلا میں مادی طور پر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ حسین کا 72 افراد کا لشکر شکست کھا گیا اور حسین کی بڑی فوج فتح یاب ہو گئی، مگر کہانی اصل میں مختلف ہے۔ حسین اور یزید کے دماغ میں، ان کے اندر ہونے والی اس جنگ میں، اس مارکے میں جو کربلا سے پہلے ہو چکا تھا، حسین فتح یاب ہو گئے تھے، اس لیے شکست کھانے کربلا پہنچے تھے۔ یزید اپنے اندر کی لڑائی ہار گیا تھا، اس لیے اسے کربلا میں لشکر بھیجنا پڑا۔ حسین نے شکست اور فتح کی تعریف ہی بدل کر رکھ دی ہے، اور اس لیے امام حسین نہ شیعوں کا مسئلہ ہے، نہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ کربلا کا پیغام آفاقی ہے، کربلا کبھی دوبارہ نہیں ہو سکتا، حسین کوئی اور نہیں ہو سکتا، مگر یزید ہر دور میں موجود ہوگا۔ اور حسین کیونکہ یہ جنگ پہلے ہی جیت چکے ہیں، اس لیے اب انہیں کسی اور لڑائی یا کسی اور مارکے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے لشکر میں شامل عام لوگوں کو یہ لڑائی لڑنا اور جیتنا ہے۔ جو جیتتا جائے گا بعد کے ہر مارکے سے ماورا ہوتا جائے گا۔ یا حسین یہ ہدیہ قبول ہو۔ صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ، خوشبو سی پھوٹتی ہے یہاں ہمراہاں کے بیچ۔ اب بھی چراغ پوری تمازت سے ہے فروز، خیمہ خانوادہ شہزادگاں کے بیچ۔ رنج شکم تا تشنہ لبی صبر ہاؤ ہو، یہ گفتگو نہیں ہے سہولت گراں کے بیچ۔ تیغائے دشمناں سے قلم ہو رہے ہیں سر، لیکن ہے سر فراز صفے دشمناں کے بیچ۔ سینہ بو تراب کی چوکھٹ ہے کربلا، یعنی حسین دم ہے غم خانداں کے بیچ۔ صحرائے کربلائے رہے عاشقاں کے بیچ۔